अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान की इस अपील पर आज फ़ैसला महफूज हुआ है जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर के उस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी, जिस फैसले में जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और जिसके नतीजे में इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल भी करार पाए थे। बहरहाल इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया इमरान खान की जानिब से और आज उनकी अपीलों पर अदालत ने समाअत मुकम्मल कर ली है। अमजद परवेज़ इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद लतीफ़ खोसा से अदालत ने पूछा कि क्या वो जवाब में अपने दलाइल देना चाहते हैं, तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हम इस पर मज़ीद आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते, बल्कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के अमजद परवेज़ का। उन्होंने आज अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया है और इस पर अदालत ने 1-2 सवालात पूछे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बुनियादी तौर पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया है। जो मेन अपीलें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं उस पर अभी तक फ़ैसला महफूज नहीं है, जो अब तक की इतलाआत हैं, क्योंकि अदालत में इमरान खान ने एक तो अपीलों के ख़िलाफ़ या बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सज़ा को मुअत्तल किया जाए जब तक हतमी फ़ैसला उन अपीलों पर नहीं हो जाता, और सज़ा अगर मुअत्तल होती है तो इसके नतीजे में रिहाई होती है इमरान खान की तोशाखाना केस के अंदर। इन पर्टिकुलर ये कहना ज़रूरी है क्योंकि जो अदालत है उसने अगर इमरान खान को तोशाखाना केस में उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया और उनको बरी कर दिया इस मुकदमे के अंदर और ज़मानत दे दी गई, तो दूसरी जानिब इमरान खान की इस वक्त 2 मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तारी डल चुकी है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही रहेंगे। अब कल का वक्त दिया गया है 11 बजे का आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो डिवीज़नल बेंच था जो फ़ैसला सुनाएगा, जो आज महफूज किया गया है। आज जब अदालत फ़ैसला महफूज कर रही थी उस वक़्त वकील लतीफ़ खोसा से अदालत ने पूछा कि आप अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं मज़ीद ऐड नहीं करना चाहता। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अमजद परवेज़ ने अपनी ख़राबी सेहत के बावजूद अपने दलाइल को कंक्लूड किया। इसके बाद अदालत ने उनसे पूछा कि बस इतना ही है क्या? आज जब बात कर रहे थे वकील अमजद परवेज़ तो आर्ग्यूमेंट्स में बार बार वो एक नुक्ता उठा रहे थे कि विफाक को नोटिस किया जाए। इस पर आप अपनी राय दे दें, जिस पर जस्टिस लतीफ़ खोसा ने कहा कि नोटिस करना है तो कर दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। वैसे अब कोई कानूनी तकाजा भी नहीं है कि विफाक को इस मौके पर नोटिस किया जाए। बहरहाल ये अदालत का इस्तेकाक है, अगर अदालत चाहे तो कर दे। जिसके बाद अदालत ने अब अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है और बज़ाहिर नज़र आ रहा है जिस तरह के आर्गूमेंट्स दोनों अतराफ से हुए और जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दी हैं, उससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बल्कि 3 फाजिल जजेस जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन तोशाखाना के जज हमायूं दिलावर के इस फैसले के अंदर दी हैं, जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिस तरह से इस फैसले में मौजूद गलतियों की निशानदही की है, उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान की अगर बरियत नहीं होती, यानी उनकी अपीलों पर अगर हतमी फ़ैसला नहीं भी आता, तो कम अज़ कम इमरान खान की सज़ा कल मुअत्तल ज़रूर हो जाएगी। ये एक अलग बात है कि क्या वो किसी दूसरे मुकदमे में जेल के अंदर रहेंगे या नहीं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल इमरान खान को एक खुशखबरी मिल सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरी जानिब तोशाखाना केस के अंदर ही कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फ़ैसला दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान की अगर गिरफ्तारी तोशाखाना केस के अलावा कहीं पे होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फ़ैसला देकर इमरान खान को वापस जेल से बाहर ले आए। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटार्नी जनरल ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाई है। उमरता बंदियाल ने अटार्नी जनरल से कहा था कि जेल में जो इमरान खान को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जो भी सूरत हाल है उसकी जेल के अंदर
اس کی مفصل رپورٹ ان کو جمع کروائی جائے، جو آج جمع کروائی گئی ہے۔ 14 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اس میں کیا کچھ ہے اس کے لیے میں الگ ایک ویڈیو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر فیکچول غلطیاں ہیں اس رپورٹ کے اندر اور کہاں کہاں جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں 2 بڑی درخواستیں آئیں۔ ایک درخواست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان، انہوں نے اپنے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی وساطت سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ اس درخواست کے اندر کافی اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ اول تو انتخابات کا انعقاد 90 دن کے اندر ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو 90 دنوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت کرے اور ساتھ ہی ساتھ چاروں صوبائی گورنرز کو بھی عدالت اسی طرح کی ہدایات جاری کرے کہ وہ بھی اپنے صوبوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں اور مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا اس کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ تو اس درخواست کی سگنیفیکنس اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے بلایا تاکہ تاریخ کا اعلان کیا جائے یا تاریخ کو طے کیا جائے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت کا دعوت نامہ ٹھکرا دیا، الٹا ان کو ایک جوابی خط میں بے اختیار ظاہر کیا۔ اسی طرح ایک اور درخواست آج سپریم کورٹ میں دائر ہوئی جس میں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے صدر سے ملاقات سے انکار کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے صدر مملکت سے ملاقات سے انکار کو عدالت غیر آئینی قرار دے اور الیکشن ایکٹ کی کسی بھی شق کی بنیاد پر صدر کے آئینی اختیارات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ صدر ہی 90 روز میں تاریخ دینے کے اہل ہیں، جبکہ نگران حکومت کے اختیارات پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ آبزرویشنز ہیں، پٹیشن کے اندر کہا گیا ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، صدر نگران حکومت کی سمری کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ نگران سیٹ اپ کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ منتخب حکومت نہیں ہوتی، وہ عوامی ووٹوں سے اقتدار تک نہیں پہنچتے، تو وہ الیکٹڈ ہونے کی بجائے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں اپنی ناپسند اور پسند یا سہولت کو دیکھتے ہوئے۔ اس لیے انہیں نہ تو عوامی مینڈیٹ حاصل ہوگا، نہ یا ان کی پلس جو ہے وہ عوام پر ہوگی اور وہ عوام کے حق میں فیصلے کر سکیں گے۔ ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کے اندر معاونت کرنا ہوتا ہے، جو کہ بظاہر نگران حکومت کر نہیں رہی۔ جس طرح نگران حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک تنقیدی ٹویٹ سامنے آیا جو اپیرنٹلی جسٹس عامر فاروق سے متعلق تھا، جس میں کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف توہین آمیز مہم چلائی جا رہی ہے، جو کہ کسی بھی صورت مناسب نہیں اور قابل مذمت ہے۔ کافی کچھ اس میں کہا گیا۔ بہرحال نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے کہ ہمارا نگران سیٹ اپ ایک پراپر تیاری کے ساتھ آیا ہے اور شاید لمبے عرصے کے لیے آیا ہے، تبھی جس طرح کی ٹون یا جس طرح کی باڈی لینگویج ہمیں ان کی نظر آ رہی ہے وہ ہمیں نگران نہیں لگ رہے، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک فنکشنل گورنمنٹ لگ رہی ہے جو ہر وہ کام کر رہی ہے جو ان کے کرنے کا نہیں ہے، جس کی آئین ان کو اجازت دیتا ہے، اور جو کام انہوں نے کرنا ہے یعنی پاکستان میں انتخابات کا انعقاد، وہ کام نہیں کر رہی، باقی سارے کام کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان دونوں درخواستوں کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس غالباً کوئی 17 یا 18 دن باقی ہیں۔ ابھی بھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے پاس کافی اختیارات ہیں۔ وہ چاہیں تو کل ہی ان درخواستوں کو نمبر لگنے کے بعد اپنی سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ آتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک، جن کی عدم موجودگی کے باعث جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف دائر درخواستیں تھیں ان پر سماعت مؤخر کی گئی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک موجود نہیں تھیں، وہ اب واپس آ گئی ہیں اور آج بینچ کا وہ حصہ بھی رہیں۔ اب جب کہ وہ واپس آ چکی ہیں، میں اس قانون کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ قانون ہے جس کو جواز بنا کر جو اس وقت تفریق ہے ججز کے درمیان مبینہ طور پر، وہ بڑی واضح ہے۔ آپ دیکھ لیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس طارق مسعود ہوں، جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، ان تمام نے ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا عدالت کو
کو کہا ہے، ایون جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اگر عدالت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے اور عدالت اس کو کل عدم قرار دیتی ہے اس قانون کو، تو ایک ریزن جو دی جا رہی ہے دیگر ججز کی جانب سے کہ 3 رکنی کمیٹی 184(3) کے مقدمات کا فیصلہ کرے گی۔ اب اگر عدالت اس کو کل عدم قرار دیتی ہے اور یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے، تو ان تمام ججز کا ریزرویشن دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر لے تو پھر چیف جسٹس کو چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے 90 روز میں انتخابات کا، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اب پارٹی بن چکی ہے، باقاعدہ طور پر آج درخواست سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، عدالت اس درخواست کو نہ صرف سماعت کے لیے مقرر کرے بلکہ اس پر سماعت کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دے۔ جو تمام ججز اس وقت دستیاب ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر جسٹس اطہر من اللہ تک، ان تمام ججز کو شامل کرے، فل کورٹ یہ فیصلہ کرے ان درخواستوں پر، نہ صرف اس درخواست پر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے اور صدر کو ہدایت بھی کی جائے کہ وہ 90 روز کے اندر تاریخ کا اعلان کریں، بلکہ دوسری درخواست بھی بڑی اہم ہے جس کے اندر اقتصادی کونسل کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا کہا گیا ہے۔ اس میں پھر مشترکہ مفادات کے فیصلے اور نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا ہے۔ پھر ایک درخواست میں صدر مملکت سے چیف الیکشن کمیشن نے ملاقات سے جو انکار کیا ہے اس معاملے کو بھی سیٹل کیا جانا ہے، اور یہ سیٹل صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کر سکتی ہے، اور اب تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ فیصلہ کل کیا ہوگا یہ تو اب 90% ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے اندازے کے مطابق۔ بہرحال انتظار کرتے ہیں ہم توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے اپیلوں پر اس فیصلے کا جو اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ سنانے جا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ مزید آگے فردر کیا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔